اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا تھمبنیل میں کہ ہم کچھ صحافیوں اور صحافت اور پاکستانی اینکرز اور میڈیا ہاؤسز کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم جو پرائم ٹائم میں 8 سے 11-12 بجے تک جن لوگوں کو ہم سنتے ہیں، جن کی کامنٹری، ویلاگز یا باقی چیزیں ہم سنتے ہیں، تو آیا وہ لوگ جو ہیں ان کا اپنا معیار کیا ہے؟ آج سے 20-25 سال پہلے ان کی کیا حیثیت تھی اور آج کل کیا کر رہے ہیں، اور وہ کتنے جو ہیں وہ ایتھینٹیکیٹڈ ان کی سٹوریز ہوتی ہیں۔ تو اس ضمن میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تقریباً جو 2-3 لوگوں کو چھوڑ کے جو میرا خیال ہے، جیسے وسعت اللہ خان صاحب ہیں، وہ ایک پروفیشنل صحافی ہیں، BBC ریڈیو اردو سروس کے ساتھ وہ وابستہ رہے، آج کل ڈان کے ساتھ ہیں۔ پھر بہتر ہیں طلعت حسین صاحب اور متی اللہ جان، لیکن وہ بھی یک طرفہ سٹوری ہوتی ہے، ایک ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، کسی کو انہوں نے ملائن کرنا ہوتا ہے، کسی کو انہوں نے کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے، لیکن ریلیٹیولی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایک کر کے تھوڑا میں بات کرتا ہوں 2-3 صحافیوں کی، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے پروجیکٹس جو ہیں ان کی لانچنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ جو ان کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہارون رشید صاحب کی بات کرتے ہیں، جو سینئر ترین صحافی ہیں۔ ہارون رشید صاحب نے جو ہے وہ ان کا تعلق ظاہر ایجنسی کے ساتھ بڑا پرانا ہے اور فیڈڈ قسم کے یہ صحافی رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، فاتح افغانستان، لکھی تھی کس کے بارے میں؟ جنرل اختر عبد الرحمن کے بارے میں۔ تو وہ انہوں نے کیوں لکھی تھی؟ اس زمانے میں یہ پلاٹ پرمٹ اور اس طریقے سے ISI جو ہماری ہے یہ بڑی مشہور بھی ہوئی تھی، اور نیا نیا انہوں نے لوگوں کو اس طرح کی لانچنگ شروع کی تھی۔ تو اچھا تو یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ جو جنرل حمید گل تھے، ان کو فاتح کشمیر کی بھی جو ہے وہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی، نہیں تو وہ لکھنے ہی والے تھے، لیکن ان سے جان بچت ہو گئی ان کی بھی اور عوام کی بھی۔ لیکن وہ ایک پروجیکٹ تھا اور اس کو جو ہے وہ سپانسرڈ کتاب تھی اور وہ ہارون رشید صاحب نے لکھی۔ اس کے علاوہ اور صحافیوں نے بھی لکھی، جیسے جاوید چودھری صاحب کے بارے میں انہوں نے کسی پراپرٹی کے ٹائکون کے بارے میں جو ہے وہ لکھ کے دی تھی اس کو، اس طرح کی سپانسرڈ چیزیں۔ اس کے بعد آتے ہیں حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب 20-22 سال پہلے ایک بہت عام سے صحافی ہوتے تھے۔ ان کے بیٹے کی پچھلے 2-3 سال پہلے شادی ہوئی، تو وہ لگ یہ رہا تھا کہ کسی عربی شہزادے کی شادی ہے، کوئی بیل گیٹ کے بیٹے کی شادی ہے۔ پاکستان کی تمام اشرفیہ وہاں پہ تھی اور کروڑوں کا خرچہ، اس میں لاکھوں کا نہیں تھا، کروڑوں کا تحفے طائف، یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں۔ حامد میر صاحب کو لانچ کیا گیا تھا، وہ ایک سپانسرڈ انہوں نے ٹور کیا، اور اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ 90s میں، کہیں لیٹ 90s میں یا مڈ 90s میں ان کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی اور بڑی مشہوری ہوئی تھی ان کو، لیکن وہ ان کا اپنا جو ہے وہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، آج کل ایک وہ اور پروجیکٹ پہ لگے ہوئے ہیں، جیسے یہ ہوا ہے کہ آرمی نے جو ہے وہ ٹیک اوور کرنا ہے اس کو، بہت ساری مدنیات اور اس کو ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے آرمی آ رہی ہے۔ 2-3 دن پہلے وہ گئے ہوئے تھے وزیرستان، اور وہ اس کو چھوڑ گئے، مراد سعید کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ انہوں نے فگر یہ دی 6000 ارب کا جو تانبا ہے وہاں سے نکل رہا ہے، ایک پہاڑی اور ٹیکری پہ کھڑے ہوئے تھے، جو جو انہیں لکھ کے دیا گیا تھا وہ بول گئے، کوئی ان کے پاس تحقیقاتی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی اپنا سورس نہیں تھا۔ اور وہاں پہ سامنے بورڈ پیچھے ایسے لگا ہوا تھا، ان کے پیچھے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، جو ایک انتہائی کرپٹ ادارہ ہے، جو 55-60 سال سے جو ہے وہ یہ روڈز کے اور کنسٹرکشن کے کام کر رہا ہے، لیکن کرپشن میں بھی اپنی مثال آپ ہے، نیشنل لاجسٹکس کی طرح۔ تو آج کل وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسے جو ہے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جو معدنیات کی جو تلاش ہے وہ، اور جو ہماری ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی امپرومنٹ کیسے ہوگی، اور وہ اس پروجیکٹ کے اوپر آج کل کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور صحافی ہیں جو بڑے ناقد ہیں عمران خان کے اور دیکھنے میں بڑے انٹلیکچوئل لگتے ہیں، وہ سلیم صافی صاحب ہیں۔ انہوں نے ان کی ایک کتاب پچھلے دنوں اس کی رونمائی ہوئی، دنوں میں 2 مہینے پہلے تقریباً وہ ہوئی، اور تبدیلی گلے پڑ گئی۔ وہ ان کے کالمز تھے، ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بن گئی۔ مظفر آباد میں اس کی تقریب کی رونمائی ہوئی، میں ان دنوں وہیں پہ تھا۔ پورا PC ہوٹل بک ہوا، پورے پاکستان سے جو ہے وہ صحافیوں کو لایا گیا، کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا، اور اس کتاب کو اتنا پڑھنا کسی نے نہیں ہے۔ وہ بھی ایک سپانسرڈ پروگرام تھا، اور ان کو بھی جیسے کہا جاتا ہے جس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں آرگنائز طریقے سے جو ہے فیڈڈ قسم کی چیزیں ہیں،
ان کو جو ہے وہ آگے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایک ذہن سازی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ واقعی ایسے ہی ہے۔ اس میں اس کے علاوہ باقی جو مختصراً میں بتاؤں، یہ جن لوگوں کی تصاویر ہیں ان میں سے کسی نے کسی کے اوپر اپنی والدہ کے قتل کا الزام ہے، کسی نے اپنے مردہ والد کے انگوٹھے لگانے کی کوشش کی، ان میں سے بعض ایسے ہیں کسی نے جو ہے وہ کسی پراپرٹی مافیا کے بندے سے جو ہے وہ زیور لیا، کسی نے شادی پہ تحفے طائف لیے، کسی نے پلاٹس لیے، کسی نے جو ہے وہ سپانسرڈ فارن ٹور کیے، اور کسی نے کسی کا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا۔ تو یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ حیثیت ہے۔ آج سے 25 سال پہلے یا 24 سال پہلے ان میں سے ایک دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نسیم زہرا صاحبہ ایک جو مشہور صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، تو ان کی حیثیت یہ تھی کہ وہاں پہ بات ہو رہی تھی کرگل وار کے بارے میں، G7 والوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، شاید جنیوا سے یا کسی جنیوا سے غالباً۔ اچھا، یہ سارے اس کو پڑھ رہے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پاکستان کے حق میں ہے۔ اس میں حامد میر پرٹیکولرلی انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں یہ ہمارے حق میں ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ نے کہا کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ ہے، پاکستان پھنس گیا ہے، کرگل میں بھی پھنس گیا اور اس حساب سے بھی پھنس گیا۔ یہ ان کی ایک حیثیت ہوتی تھی، کبھی کبھار یہ لوگ ایک ٹی وی پہ آ جایا کرتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے جناب کہ یہ ساروں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی، کروڑ پتی تو کم ہے، اربوں پتی بھی ہیں، اور ان کے جو اپنے اپنے پروجیکٹس ہیں اور ان کے اوپر یہ کام کرتے ہیں، ان کے اپنے اسائنمنٹس ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ذہن سازی ہو جاتی ہے نوجوانوں کی، عوام کی، کہ اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ بیلٹ پہ بھی آتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں، پرٹیکولرلی نوجوان اور گھریلو خواتین جو ہر وقت ٹی وی یا اس طرح کے پروگرام ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، ویلاگز دیکھتے ہیں، تو ہم یہ سچ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ واقعی ایسے ہی ہو رہا ہے، لیکن ان کی دی ہوئی خبریں، ان کے تبصرے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سپانسرڈ ہوتے ہیں، یا تو اس پالیسی میڈیا ہاؤس کی پالیسی ہوتی ہے، یا کسی جو ہے وہ مافیا کی پالیسی ہوتی ہے، کسی پراپرٹی ٹائکون کی سپانسرڈ پالیسی ہوتی ہے، کسی ایجنسی کی پالیسی کو جو ہے یہ پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں پاکستان میں میڈیا ہاؤسز نے بھی ایک مافیا کی جو ہے وہ صورتحال اختیار کر لی ہے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت اونچا دکھانے کے لیے جو ہے وہ غلط اور صحیح کا کوئی جو ہے اس میں وہ تفریق نہیں کی جاتی۔ اس میں ایک رائٹ اینڈ ٹاپ پہ ایک ہیں ابراہیم راجہ صاحب، میں ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ سیدھا اپنے ویلاگ میں جھوٹ جو ہے اس کی کیپشن جھوٹ کے لگاتے ہیں۔ مثلا اچانک رات کو حملہ ہو گیا، گولیاں چل گئیں، فلاں نے ٹیک اوور کر لیا، عمران نے یہ کر لیا، فلاں جو ہے وہ GHQ میں یہ ہو گیا۔ جب ان کی آگے آپ بات سنیں گے تو اس میں اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ لوگ اس ایسے صورتحال کا جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی ریٹنگ بڑھے، اور اس میں خاص کر جو ہے چونکہ پیمرا یا اس طرح کا جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرتی ہے تو جو مرضی ہے یہ کرتے جائیں، تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ ٹی وی کے پروگرامز میں ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا ہے ایسے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل عوام کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی ہے، غریب جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر کتنے اینکر بات کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ غریبوں کے پاس ٹی وی نہیں ہے، عمرہ اور اشرافیہ جو ہے ان کا جو ہے ایجنڈا دوسرا ہے، اور حکومت وقت کی حالت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو ایک مختصر اور تھوڑا سافٹ سے طریقے سے میں نے میڈیا کا اور میڈیا پرسن اور اینکر پرسن کی جو ہے وہ بتائی ہے آپ کو کہ ان کا جو ہے وہ رول کیا ہے آج کل کے زمانے میں، اور ان کی ساری باتیں جیسے حامد میر کی جو یہ کل پرسوں کا 6,000 ارب والی جو بات ہے، اس کو آپ نے سچ نہیں سمجھنا، وہ ایک سپانسرڈ ٹور تھا اور بس وہ کر کے آ گئے۔ تو آج کا پروگرام یہیں جو ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔